اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف رب باری تعالیٰ کے لیے ہے جو ہماری جان و مال کا مالک و خالق ہے۔ وہی لطیف ہے اور وہی ودود ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے اور اپنے بندے پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ وہی ہے جو ہماری دنیا بھی خوبصورت بناتا ہے اور آخرت بھی خوبصورت بناتا ہے۔ تمام تعریفیں بے شک رب باری تعالیٰ کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے، جو اللہ رب العزت کے نہایت محبوب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ ضرور پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مہر اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہر اسلامک ٹی وی آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہے بہت ہی خوبصورت عمل۔ یہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت وظیفہ ہے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا متواتر پڑھا کرتے تھے اور کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث شریف میں اللہ کے نبی سے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی دعا مانگے یا نہ مانگے، ایک دعا ضرور مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، میری دنیا بھی حسین فرما اور آخرت بھی حسین فرما، اور مجھے عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے، یہ ایک بہت ہی رکت انگیز حدیث ہے۔ نبی محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے جو بہت بیمار تھے اور پرندے کے بچے کی طرح کمزور ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا: کیا تم اللہ سے کسی خاص چیز کا سوال کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا: جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں جو عذاب آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے لے تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرانگی کا اظہار فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اللہ کا عذاب سہنے کے قابل سمجھتے ہو خود کو؟ تم دنیا میں عذاب مانگنے کی بجائے یہ کیوں نہیں کہتے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب میری دنیا بھی خوبصورت بنا دے اور میری آخرت بھی خوبصورت بنا دے، اور مجھے عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس صحابی نے ان کلمات کو پڑھا، اس کے ساتھ دعا مانگی، تو وہ صحابی بالکل شفا یاب ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب۔ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔
نیکی کی بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ آپ نے کرنا یہ ہے، جمعے والے دن سے بعد نماز عصر 80 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود شریف آپ نے 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعے کو نماز عصر کے بعد 80 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھ لیتا ہے، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے 80 درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کی آپ نے 111 مرتبہ آپ نے یہ کلمات، یہ دعا پڑھنی ہے۔ 80 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور اس کے بعد 111 مرتبہ آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ نے یہ 111 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اللہ کے حضور آپ کا جو بھی مقصد ہوگا اس مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں۔ آپ کی اولاد نہیں ہوتی، آپ دعا مانگیں۔ آپ کا کاروبار نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، آپ یہ دعا مانگیں۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ یہ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ مجرب عمل ہے، اور یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ یہ اپنا کیا ہوا یہ عمل ہے، اور جو عمل نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجرب نہ ہو، اس میں اثر نہ ہو؟ آپ دنیا کے تمام وظائف چھوڑ دیں، آپ یہ ایک وظیفہ کر لیں، یہ دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر وظیفہ چھوڑ دیں، یہ وظیفہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہوں گے۔ آپ کے ہاں اولاد نہیں، آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت۔ آپ کی روزی تنگ، آپ کی روزی فراخ فرما دیں گے۔ آپ کو دنیا جہان کا کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ کا ضرور اس عمل سے حل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس تسبیح کو آپ اپنی روزانہ میں شامل فرمائیں، آپ یہ دعا روزانہ مانگیں۔ اکثر ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ہمارے ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور شامل ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک تسبیح تو آپ روزانہ کریں، کسی بھی وقت کر لیں، ایک تسبیح آپ اس کی روزانہ کریں، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے غیب سے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں ان کی مدد فرمائے، ان کا روزگار عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل کے دروازے ہم پر کھول دے، اپنا کرم عطا فرمائے، اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آخر میں میری اپیل ہے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ سیلاب زدگان کی مدد فرمائیں، جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ان کی پیسوں کے ساتھ مدد کر سکتے، پیسوں کے ساتھ کریں،
آپ کسی طریقے انہیں کھانا پہنچا سکتے ہیں انہیں کھانا پہنچائیں، پانی بھیجیں انہیں، اپنے کپڑے وغیرہ جو بھی آپ کے استعمال میں نہیں ہیں وہ بھیجیں انہیں۔ آپ کے گرد و نواح میں بہت سارے کیمپس لگے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کے اپنے عطیات آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی بھی مدد فرمائے، ہماری بھی مدد فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔